بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو سعید سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہم غزوہ تبوک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جا رہے تھے۔ جب آپ وادی قرا، مدینہ منورہ اور شام کے درمیان ایک قدیم آبادی سے گزرے تو ہماری نظر ایک عورت پر پڑی جو اپنے باغ میں کھڑی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین سے فرمایا کہ اس کے پھلوں کا اندازہ لگاؤ کہ اس میں کتنی کھجور نکلے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 وسق کا اندازہ لگایا، پھر اس عورت سے فرمایا کہ یاد رکھنا اس میں جتنی کھجور نکلے۔ جب ہم تبوک پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آج رات بڑے زور کی آندھی چلے گی، اس لیے کوئی شخص کھڑا نہ رہے اور جس کے پاس اونٹ ہو تو وہ اسے باندھ دے۔ چنانچہ ہم نے اونٹ باندھ لیے اور آندھی بڑے زور کی آئی۔ ایک شخص کھڑا ہوا تو اسے ہوا نے اسے جبل طے پر جا پھینکا، اور ایلیا کے حاکم یونان بن رویبہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفید خچر اور ایک چادر کا تحفہ بھیجا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تحریری طور پر اسے اس کی حکومت پر برقرار رکھا۔ پھر جب وادی قرا واپسی میں پہنچے تو آپ نے اسی عورت سے پوچھا کہ تمہارے باغ میں کتنا پھل آیا تھا؟ اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندازے کے مطابق 10 وسق آیا تھا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں مدینہ جلد جانا چاہتا ہوں، اس لیے جو کوئی میرے ساتھ جلدی چلنا چاہے وہ میرے ساتھ جلد روانہ ہو۔ پھر جب ابن بکار امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے شیخ نے ایک ایسا جملہ کہا جس کے معنی یہ تھے کہ مدینہ دکھائی دینے لگا تو آپ نے فرمایا کہ یہ ہے طیبہ۔ پھر آپ نے احد پہاڑ دیکھا تو فرمایا کہ یہ پہاڑ ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت رکھتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں انصار کے سب سے اچھے خاندان کی نشاندہی نہ کروں؟ صحابہ نے عرض کیا کہ ضرور کیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنو نجار کا خاندان، پھر بنو عبد الاسل کا خاندان، پھر بنو سعدہ کا، یا یہ فرمایا کہ بنی حارث بن خزرج کا خاندان، اور پھر فرمایا کہ انصار کے تمام ہی خاندانوں میں خیر ہے۔ ابو عبداللہ قاسم بن سلام نے کہا کہ جس باغ کی 4 دیواری ہو اسے حدیقہ کہیں گے، اور جس کی 4 دیواری نہ ہو اسے حدیقہ نہیں کہیں گے۔ صحیح بخاری 1481۔ ناظرین اکرام، غزوہ تبوک یہ وہی غزوہ ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر سارے صحابہ سے مخاطب ہو کر کہا تھا کہ جو بھی اس کی طاقت رکھتا ہو وہ اس غزوہ میں ضرور نکلے۔ کچھ منافقین بھی آپ کے ساتھ میں وہاں پہنچ گئے تھے۔ وہیں پہ آپ کے اوپر حملہ بھی ہوا تھا جس میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے آپ کی طرف سے ان منافقوں سے لڑا تھا۔ اسی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کو ان 12 منافقوں کے نام بتائے تھے جو آپ کے پاس آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راز تھی۔ آپ نے یہ حکم دیا تھا کہ اے حذیفہ، یہ راز ہماری تمہارے پاس ہے۔ آپ نے یہ راز کبھی بھی اپنے زندگی میں کسی کے اوپر ظاہر نہیں کیا تھا۔ اور اسی واقعے میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنگ کی تیاری کر رہے تھے تو عثمان غنی رضی اللہ عنہ نے اتنا مال عطا کیا تھا کہ ان کو ایک ہی مجلس میں 7 بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت دی تھی۔ اور اسی مجلس میں جب عمر رضی اللہ عنہ اپنا آدھا گھر کا سامان لے کر آئے اور آپ کی خدمت میں لا کر رکھ دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے عمر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ تو آپ نے فرمایا، اے اللہ کے رسول، میں آدھا اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑا ہوں اور آدھا اللہ اور اس کے رسول کے لیے لے آیا ہوں۔ وہ من ہی من میں خوش ہو رہے تھے کہ انشاءاللہ آج میں ابو بکر رضی اللہ عنہ سے
सब्क़त कर जाऊंगा। लेकिन जब अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु आए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि ऐ अबू बकर, आपने अपने घर वालों के लिए क्या छोड़ा है? तो अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैंने अपने घर वालों के लिए अल्लाह और उसके रसूल के सिवा कुछ नहीं छोड़ा है। इस पर उमर रज़ियल्लाहु अन्हु को बहुत रश्क हुआ कि काश हम भी हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह अपने घर वालों को अल्लाह और उसके रसूल के हवाले करके आते। तो नाज़रीन इकराम, ये हमारी छोटी सी वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ भी शेयर करें। इस वीडियो में जो भी गलती है वो मेरे और शैतान की तरफ से है, सही और सच्ची बात अल्लाह और उसके रसूल की है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।